ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ-E-Deen، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ برادران اسلام، دختران ملت اور خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 23 مارچ کو اورنگ آباد کے جو اندر عظیم الشان جلوس نکالا گیا، میری ماں اور بہنوں نے دھوپ کی حرارت کو خاطر میں نہ لا کر بڑی قربانیاں پیش کی۔ 23 مارچ کو جمعہ کی نماز کے بعد فوراً خواتین کا جوش اور جذبے کے ساتھ عام خاص میدان میں شریک ہونا، اور عام خاص میدان سے لے کر دلی گیٹ تک کے وہ مظاہرہ کیا ہے کہ لوگ حیران تھے۔ اس دھوپ کے اندر، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ہماری ماں اور بہنیں اسلامی جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ اس جلوس کی خصوصیت یہ تھی کہ مسلمان ماں اور بہنوں کے ساتھ ساتھ انصاف پسند ہندو بہنیں بھی اس میں مراٹھا سماج کی شریک تھی۔ مراٹھا سماج کی ہندو بہنوں نے بھی ان ماں اور بہنوں کا ساتھ دے کر یہ ثابت کیا کہ حکومت بہت بڑی غلطی کر رہی ہے، اور یہ میسج دیا ہے کہ طلاق ثلاثہ بل واپس لو۔ برادران اسلام، خواتین، اللہ کے فضل و کرم سے یہ جلوس بے انتہا کامیاب ہوا، اور ڈویژنل کمشنر آفس پہنچنے کے بعد اسٹیج پر بہت ساری ہماری خواتین نے خطاب کیا، اور عورتوں کے اندر ایک حوصلہ اور ایک جذبہ پیدا ہوا۔ ڈویژنل کمشنر آفس میں پہنچ کر ہماری خواتین نے نمائندگی کی، میمورنڈم پیش کیا، اور حکومت وقت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ مسلم عورتوں کے ساتھ، مہیلاؤں کے ساتھ آپ کی یہ ہمدردی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنی شریعت جان سے زیادہ عزیز ہے۔ ہماری شریعت میں پلیز مداخلت مت کرو۔ حکومت وقت کو یہ مطالبہ کیا ہے کہ ٹرپل طلاق بل، طلاق ثلاثہ بل واپس لو۔ چند نام نہاد عورتوں کی باتیں نہ سن کر یہ لاکھوں کروڑوں عورتیں جو مظاہرے کر رہی ہیں، ہر جگہ، ہر ریاست میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے آواز پر لبیک کہتے ہوئے سڑکوں پر جو عورتیں آ رہی ہے، وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ انہیں دین اور شریعت سے لگاؤ ہے، اور وہ دین اور شریعت کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑی ہو چکی ہے، اور ان کے یہ جذبے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ لہٰذا میری ماں اور بہنوں، آپ کے اس جذبے کو بورڈ کے ذمہ داران، خصوصاً حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی صدر محترم، اور مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی دامت برکاتہم نے چند جھلکیاں دیکھنے کے بعد مجھے فون کر کے آپ کو سلام پیش کیا ہے، آپ کے لیے دعائیہ کلمات کہے ہیں۔ ان بزرگوں کی سرپرستی میں، ان اکابرین کی دعاؤں میں ہمارے لیے انشاءاللہ العزیز دنیا اور آخرت کی نجات ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے شب و روز محنت کر کے، وہ میری مائیں اور بہنیں جنہوں نے شب و روز محنت کر کے اس جلوس کو کامیاب کیا ہے، اور میرے وہ احباب، علماء اکرام، ائمہ اعظام، تمام ملی دینی جماعتوں اور تنظیموں کے ذمہ داران، میں ان تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شایان شان اجر عظیم عطا فرمائے، دنیا و آخرت کی بہترین نعمتوں و برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ پریس کے احباب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہمارے مدیران اخبارات کے ایڈیٹر حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اورنگ آباد ٹائمز، ایشیا ایکسپریس، شمع رہبر، ہندوستان اور الجزیرہ، اور اس کے علاوہ بمبئی اور حیدرآباد کے اخبارات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مراٹھی انگریزی اخبارات کے ایڈیٹر کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ٹی وی پر دینے والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھے انداز میں ایک منظر کو پیش کیا، اور ایک اچھے انداز میں انہوں نے رپورٹنگ کی ہے۔
ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہمارے بورڈ کے ذمہ داران بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پورے ملک کے اندر اورنگ آباد کے جلوس کی مثال دی جا رہی ہے۔ ہم پھر ایک مرتبہ خواتین اسلام دختران ملت کے اس جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ان کی اس جذبے کو قبول فرمائیں، شریعت کی حفاظت فرمائیں، اور آنے والے وقتوں میں 28 مارچ کو جنتور اور پربھنی کے اندر جو جلوس نکلنے والے ہیں ان تمام میں ہماری ماں اور بہنوں کو زیادہ سے زیادہ شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں سے لے کر جلوس گاہ تک کے وہاں پہنچانے کی کوشش کریں اور اسے کامیاب کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ جل شانہ اس شریعت کی حفاظت کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ-E-Deen،